ہمیں ہماری اصلاح کرنی چاہیے۔ اب بھی وقت نہیں گزرا۔ اپنے جینے کے مقصد کو جان لیں، ہم اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ جب ایک مسلمان توبہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ضمیر کو مد نظر رکھ کر کرے تو ہر قدم پر کامیابی اس کے قدم چومے گی، کیونکہ انسان پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن دو باتوں کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا: ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان، اور دوسرا اس کا اپنا ضمیر۔ اگر انسان ان دونوں کے سامنے مطمئن ہے تو لاکھ لوگ اسے برا کہیں، وہ کبھی بھی اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا، کیونکہ بندہ دنیا کی نظروں میں گر کر تو خوش رہ سکتا ہے لیکن اپنی نظروں میں گر کر کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ جیتے جی مرے ہوئے لوگوں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور جو شخص اپنی نظروں میں گر گیا وہ کبھی ٹھیک طرح سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں جتنا اور جس طرح سے اپنا مقام بنا لے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کا اور اپنے خدا کا مجرم رہے گا، اور یہی منافقت اسے ہمیشہ خدا سے دور کر دے گی۔ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر ہی رہے گا، اور یہی منافقت اس کی اور اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روحانیت کے درجات پانے کے لیے اپنی اصلاح کرتا رہے، اور پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے اپنی اصلاح کرتا رہے۔ وقتی طور پر جس طرح سے بھی حالات آئیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اور پھر آزمائے اپنی قسمت کو، کیونکہ قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے۔ دوسروں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ بھی ہاتھ نہ رہے۔ بندہ خود اپنی اصلاح جتنی بہتر کر سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ ہر بندے کو راہ راست پر آنے کی دعا اور کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل کی زندگی میں ہم صرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح سے ہو اور جیسے بھی ہو، اور جس چیز کا خیال رکھے بغیر ہم مسلمان ہیں اور کافر نہیں۔ کافر تو انجان ہیں، وہ تو نہیں جانتے کہ ایک مسلمان آدمی کی زندگی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے۔ وہ تو کریں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے، اور اچھی باتوں کا اجر کیا ملے گا۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ دوسروں کا کلچر اپناتے اپناتے کہیں ہم اپنی پہچان نہ بھول جائیں اور پھر کہیں کے بھی نہ رہیں، اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وقت بھی نہ دے ہمارا ساتھ، آئے تھے جس طرح سے ویسے ہی جائیں خالی ہاتھ۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور کچھ اچھے لوگوں کا ساتھ بھی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان سے مستفید ہوں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنے دین کو سنوار لیں، اور اپنے جینے کے مقصد کو پالیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کیسے دن بدلتے ہیں اور ہم کہاں منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری منزل ہمیں مل کر ہی رہے گی۔ ہمیں نا امیدی چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں ایسا بننا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ ایک مسلمان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، صرف خدا کو پانے کی جستجو اور ارادہ اٹل ہونا چاہیے، نیک نیت ہو۔ ہم اسلام کی ہر حقیقت سے واقف ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، ہر انجام کو جانتے ہیں، پھر بھی انجان کیوں بنتے ہیں، لا علمی کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں بند کر لینے سے ہماری حقیقت بدل جائے گی؟ ہماری سچائی چھپ جائے گی کہ ہم کہاں، ہم کس بات میں محفوظ ہیں، ہم کیا کریں گے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور اپنی حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہم کب تک دوسروں کے پیچھے بھاگیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایک پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔